السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ صحابہ کرام پر کفار جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ تو پھر پہلی جو ہے نا ہجرت حبشہ کا سبب جو بنا نا، وہ یہی کفار کا مسلمانوں پر ظلم و ستم تھا۔ دیکھیے، اسلام دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی خاطر ہر قسم کی تکلیف سہی جا سکتی ہے۔ ہر چیز کو اسلام پر تو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ پھر مسلمانوں نے اللہ کی رضا، اس کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ گھر، مال، وطن سب کو خیر باد کہہ کر چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ چنانچہ پھر مسلمان جو ہے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ پرسکون ماحول میں کر سکیں۔ اس کا مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ایک پناہ گاہ میسر آ گئی جہاں پر کافر پہنچ نہیں سکتے تھے، اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان وہاں بھی جا کر انہوں نے اپنی تبلیغ، دعوت دی، گویا حبشہ میں بھی آپ کی دعوت پہنچ گئی۔ اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام وہ خود بھی اب ایمان اور حسن عمل کا مجسم تھے، یعنی کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو پھر لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، جو تعلیم دے رہے ہیں سچائی کی، صداقت کی، جھوٹ کو چھوڑ دینے کی، خود اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام خود عمل کا نمونہ تھے، ایمان اور عمل۔ تو یہ بڑا پھر فرق پڑتا ہے کہ بندہ جو کہے اس پر عمل کرے۔ تو اس لیے دعوت پھیلنے کے امکانات روشن سے روشن تر ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے ان کی تعریف فرمائی۔ فرمایا، جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی، البتہ ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہجرت کرے گا اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ادھر ان سے وعدہ فرمایا کہ ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ یا بھلائی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دنیا کی بات ہے، آخرت میں تو ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے مراد ہجرت حبشہ ہے، اور یہ ہجرت حبشہ 2 مرتبہ ہوئی ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی ہے، پھر دوسری مرتبہ بھی ہجرت حبشہ ہوگی، وہ آگے چل کر بات آئے گی۔ تو جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی
اس گروہ میں نا 15 افراد تھے، یعنی کہ 15 لوگوں نے ہجرت کی، جن میں عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی شامل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے جعفر بن ابو طالب سر فہرست تھے، اور پہلے 15 اور پھر یہ 80 افراد پر مشتمل انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ اور سیدنا ابن عباس اور قتادہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا نا آیت مبارکہ کریمہ 41 میں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اس سے مراد اچھا رزق ہے اور یہاں مدینہ ہے، یہ کیونکہ مدینہ جو ہے وہ حبشہ سے بھی بہتر ہے، اچھا ٹھکانہ۔ اس سے ایک ہمیں سبق معلوم ہوا، وہ یہ کہ یاد رکھیے جو بندہ اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتی۔ پھر سمجھ لیں بڑا اہم سبق ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی خاطر ہو، اللہ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب گناہ والی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں یا آخرت میں اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے نا صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر روم، عراق، شام، مدینہ عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر رزق مال غنیمت کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور اگر انہوں نے عورتوں کو چھوڑا، مشرکہ عورتوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جہاد کی برکت سے اس سے بہتر ان کو عطا فرمائے۔ اس کی بہترین مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا گھر بار چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکہ عطا فرمایا، بیت اللہ کی انہوں نے تعمیر کی، اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلا تو دی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیٹا وہ بھی واپس کر دیا، اسماعیل بھی، اور ان سے بہتر بیٹا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا فرمایا، بلکہ نبوت ہی ان کی نسل اور اولاد میں رکھ دی۔ اب سورہ کہف نازل کہتے ہیں ہو چکی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات اہم بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، تو اس میں اشارہ تھا کہ اگر انسان کے لیے حالات سازگار نہ ہو، جگہ سازگار نہ ہو، تو وہ وہاں سے جا کر کسی ایسی جگہ پر پناہ لے جہاں اسے سکون حاصل ہو۔ تو جو اصحاب کہف غار والے تھے وہ ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے غار میں کے، اور صحابہ کرام ان کفار کے ظلم و ستم سے بچ کر جو ہے نا حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ کہف میں، تو جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو معاملہ اس کے الٹ تھا، یعنی کہ اگر کشتی ٹوٹ گئی ہے تو اس میں فائدہ تھا، بچہ قتل ہو گیا تو اس میں بھی فائدہ تھا ان کے ماں باپ کا، اور جو ظاہر میں فائدہ تھا دیوار کھڑی کرنا اس میں نقصان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لطیف اشارہ فرمایا کہ مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو فائدے میں سمجھ رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو مسلمان اپنے آپ کو نقصان میں نہ سمجھیں، یہ ظاہر نقصان ہے، حقیقت میں فائدہ ہے۔ اور مشرکین مکہ جو اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت میں نقصان میں۔ اور پھر ذوالقرنین کی بات کی
تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندے مظلوموں کے لیے کھڑا کرتا رہتا ہے جو کہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے ذوالقرنین نے یجوج مجوج سے بچانے کے لیے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی یجوج مجوج کے آگے، اسی طرح سمجھ لیں کہ ذوالقرنین کا کردار حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی تھا، کہتے بعد میں ایمان بھی لے آئے، تو انہوں نے ادا کیا. اور اس میں یہ تھا کہ آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. یعنی کہ یہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کی ذات پاک مسلمانوں میں بھی کھڑا کرتے رہتے ہیں جو کہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے. اور پھر اس میں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم بھی سردار ہو اور تم اپنی دولت کو، طاقت کو مظلوموں کے خلاف استعمال کر رہے ہو. دیکھو میں ایک ذوالقرنین ہے، ایک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب ہم نیک بندوں کو حکومت دیتے ہیں تو وہ پھر مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں اور ظلم کے آگے بند باندھ دیتے ہیں. اب یہ وجہ تھی کہ مسلمان جو ہے نا انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہے نا وہ ہجرت کی. تو یہ سورہ کہف کا میں نے آپ کو بتا دیا، ساری فٹ ہو گئی صحابہ کرام پر و کفار پر. باقی ہجرت حبشہ کے اسباب کیا تھے؟ یہ پہلی بات تو وہی ہے کہ ظلم و ستم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام پر جب جو تشدد ہوتا دیکھا تو آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ جو ہے نا زمین میں پھیل جائے، یعنی کہ مکہ چھوڑ جائیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہاں جائیں؟ زمین تو اللہ کی بڑی وسیع ہے. تو آپ نے نا حبشہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ بے شک حبشہ کی زمین میں ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس حالت تنگی سے جس میں تم ہو نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ حبشہ کا انتخاب کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب کہ وہ عیسائی تھا تو عیسائیوں کی حکومت تھی، تو ان کا انتخاب کیا؟ تو ایک وجہ آپ نے خود بیان فرما دی کہ وہ ایک عادل انصاف کرنے والا بادشاہ، اور واقعی بعد کے واقعات آپ کو بتا دیں گے کہ اس نے واقعی انصاف کیا. اور یہ نا نجاشی لقب ہے، ہر حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. یہ اس وقت جو بادشاہ تھا نا اس کا نام تھا اسہمہ. اور نجاشی کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں؟ تحفہ، عطیہ. جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی ہو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم. اور یاد ہے کہ جب مصر کا کوئی بھی بادشاہ ہو نا اس کو فرعون کہتے تھے. ہمارے ہاں بڑا برا مشہور ہو گیا. فرعون اچھے بھی ہوتے تھے برے بھی، لیکن جو جس کی ٹکر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے وہ برا تھا، تو وہ نام مشہور ہو گیا فرعون ہر مصر کے. اور جیسے کیسر و کسریٰ یہ روم اور عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، نام مختلف ہوتے تھے، اس لیے نجاشی ہر حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے. اور میں نے بتایا اس کا نام اسمہ تھا. تو دوسری بات کہ اصل میں قریش کی قدیم تجارت گاہ تھی، تجارت کے لیے ادھر بھی جاتے تھے، اور ادھر جا کر اس کا ماحول دیکھتے تو مکمل امن، ہاں جی امان، اور رزق انہیں وافر ملتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ وہ بڑی امن و امان والی سرزمین ہے، کہ جب ہم تجارت کے لیے ادھر جاتے ہیں تو کافی رزق پاتے ہیں. تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کیا فرمایا، بڑی پیاری وہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ المائدہ کی 82 نمبر آیت،
کہ یقیناً آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو اور مشرکوں کو پائیں گے، یہ ہندو اور یہ یہودی، اور آپ دیکھ لیں آج کیا حال ہے غزہ میں۔ اور یقیناً آپ اہل ایمان کے لیے دوستی میں سب سے قریب انہیں پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہے، یعنی کہ عیسائی۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک اس میں عبادت گزار علماء اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی کہ ان میں راہب درویش علماء اور تکبر نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑی پیاری باتیں معلوم ہو رہی ہیں، بہت سارے۔ ہمارے یہاں نا سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے نا، یعنی کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارا دشمن ہی ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجاشی کی تعریف فرماتے اور مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجتے۔ تو ہر غیر مسلم دشمن نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جو کہا گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حربی کافر، یعنی کہ آپ نے ان سے لڑنا جو تم سے لڑے، یہ اصول ہے۔ یعنی کہ مشرک کافر کوئی بھی ہو، کب اس کے خلاف اٹھنا؟ جب وہ آپ کے مفادات کو، آپ کے دین کو نقصان پہنچائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیر مسلم کی بھی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے تھے مصر میں تو ادھر کوئی مسلمانوں کی حکومت تھی جس کے وہ وزیر بنے تھے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہ ہو اور اس کے مسلمانوں کی حمایت کرتا ہو تو ٹھیک ہے۔ اب چائنا کافر ہی ہے، اقوامی بین الاقوامی سطح پر وہ ہر جگہ ہماری حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، پہلے روس اور امریکہ کا آپس میں مقابلہ تھا، اب روس بھی مسلمانوں کا، پاکستان کا کوئی ساتھ دے رہا ہے۔ آج کا میں آپ کو بات بتاؤں، بات دوسری طرف نہ چلی جائے، آج کل کا دور ہے کہ جتنے آپ دوست بنا سکتے ہیں نا بنا لیں، دشمن ایک بھی باری۔ تو کیوں؟ بین الاقوامی سطح پر جتنے آپ کے حلیف ہوں گے آپ کا پلہ اتنی بھاری ہوگا۔ یہ کیا کرتے ہیں غیر مسلم؟ انہوں نے یہی تو کیا کہ مختلف ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کر کے نیٹو کر دیتے ہیں کسی معاملے کو، اور ایک ملک کے ساتھ دوسرے ملک کی جنگ، یعنی کہ اگر تم نے اس کے ملک پر حملہ کیا تو گویا میرے ملک پر حملہ کیا۔ تو یہ بہرحال بات زیادہ دوسری طرف چلی جائے گی۔ تو عیسائی جو ہے نا، اور پھر دشمنی میں بھی فرق ہے، یعنی کہ دشمن تو سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے نمبر پر تمہارا دشمن یہودی ہے، اور آپ دیکھ لیں 1400 سال کی تاریخ ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ہندو مشرکین مکہ، اور تیسرا فرمایا یہ بھی ہیں عیسائی بھی، لیکن ان کے مقابلے میں تمہارے قریب ہے، ان کے مقابلے میں دشمن یہ بھی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جنگیں نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں یہ ہم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ تو گویا تجارت گاہ، بادشاہ کا عادل ہونا اور پناہ گاہ ہونا اور دوسرے مذاہب کے اعتبار سے عیسائیوں کا ہمارے قریب ہونا، یہ جو ہے نا بن گئی وجہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کی جب کی ہے تو سن کون سا تھا؟ یعنی کہ بعثت، آپ کو نبوت ملے کتنے سال ہو چکے تھے؟ صحیح قول کے مطابق یہ 5واں سال تھا۔ 3 سال تو خفیہ تبلیغ کی نا، 3 سال تو پھر وہ ظلم و ستم نہیں ہو رہے تھے مسلمانوں پر۔ 4تھے سال جب آپ نے آغاز کی ہے، 3رے سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا، تو ظلم و ستم شروع ہو گیا پورا سال۔ پھر وہ 5ویں سال کے جو ہے نا رجب کے مہینے میں، اور یہ عیسوی بنتا ہے 615 عیسوی، اب 2024 میں 615 عیسوی رجب کے مہینے میں، تو یہ کہتے ہیں یہ اعلانیہ دعوت کا 2سرا سال تھا، ٹھیک ہے۔ اور پہلی ہجرت حبشہ، میں نے بار بار بتا رہا ہوں 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف۔
پہلا گروہ جو گیا نا اس میں 15 افراد تھے، جن میں 10 آدمی اور 5 عورتیں تھیں۔ عورتوں پر بھی ظلم و ستم ہوتا تھا۔ 15 افراد تھے، ان میں سمل عثمان غنی، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ہجرت تو ہوتی رہتی تھی بیوی کے ساتھ اکٹھے۔ پھر ابو حذیفہ نے، زبیر بن عوام نے، مصعب بن عمیر نے، عبد الرحمن بن عوف نے، عثمان بن مظعون نے، عامر بن ربیعہ نے، سہیل بن بیضہ نے، اور بھی، یعنی کہ 15 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب کیسے ہجرت کی؟ کیفیت یہ تھی کہ چھپ چھپا کر نا مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تاکہ ان کو علم نہ ہو سکے مشرکین مکہ کو۔ تو ان میں کچھ سوار تھے، کچھ پیدل۔ یہ لوگ حجاز میں نا شعیبہ نام کی ایک بندرگاہ ہے، ادھر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، یہ اتفاق نہیں ہوتا ہی، اللہ کے سامنے سارے معاملات ہیں۔ تو ادھر نا وہ تاجروں کی 2 کشتیاں تیار کھڑی تھیں حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو۔ تو مسلمانوں نے نا کہا کہ ہمیں حبشہ کی جو ہے نا بندرگاہ، مسو اس کا نام تھا، تو ادھر پہنچا دیں۔ تو نصف دینار کرایہ طے پایا ہر ایک آدمی، گویا یہ 14 دینار بن گئے۔ 15 جو افراد تھے تو 7 دینار بن گئے۔ تو یہ نا ملک اکسوم کہتے ہیں، اب اس کا جدھر گئے تھے نا اب اس کا نام ہے ملک اکسوم چلے گئے، حبشہ کا نام اب یہ تھا۔ اب مشرکین مکہ کو علم ہوا بعد میں کہ کچھ مسلمان ہمارے ظلم و ستم سے بچ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، وہ تعاقب میں نکلے جی پیچھے، لیکن لیٹ ہو چکا تھا کام۔ وہ کیسے انہیں پتہ چلا؟ ان کے نشانات قدم سے کہ یہ 15 افراد ادھر بیٹھے، ادھر گئے، ہوتے ہوتے نا وہ سمندر تک جا پہنچے، جہاں سے مسلمان کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ روانہ ہوئے۔ مسلمان ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی روانہ ہو چکے تھے، اس لیے ایک بھی مسلمان ان کافروں کے ہاتھ نہ لگا، اور یہ ناکام جو ہے نا وہ واپس لوٹ آئے۔ پھر مہاجرین جو ہے نا بڑے امن حبشہ میں نا پرسکون زندگی بسر کرنے لگے، نمازوں کی آزادی، عبادت کی آزادی، کوئی خوف اور خطرہ ہے ہی نہیں، کوئی معمولی سی ناگوار بات بھی کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ پائے گا، فراوانی پائے گا۔ اب اس واقعے کو بیان کر کے ادھر بات مکمل کرتے، بات تو جاری رہے گی۔ مشرکین نے بھی جو ہے نا سجدہ کیا، وہ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے نا حبشہ ہجرت کر جانے کے کچھ عرصے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں مکہ میں مشرکین کے سجدہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ مشرک اللہ کو سجدہ کرے۔ ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سورہ طور آج اور کل مکمل ہو جائے گی یہاں، اور سورہ نجم شروع ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہوتی ہیں قبولیت کی، ہاں جی، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہ سورہ طور 1-2 دن میں مکمل ہو جائے گی، اور پھر سورہ نجم شروع ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے تلاوت کی نا تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ تمام جن، انسان، مسلمان اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا جو ادھر موجود تھا تلاوت کے درمیان، سوائے ایک بوڑھا آدمی
جس کا نام تھا امیہ بن خلف، اس نے ایک مٹھی بھر کنکریاں یا مٹی لی اور اپنی پیشانی کے قریب لے گیا اور کہنے لگا بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر کفر کی حالت میں مارا گیا۔ کتنا تکبر ہوگا۔ اچھا یہ واقعہ کیسے ہوا؟ اصل میں نا سجدے کا سبب کیا ہوا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سورہ نجم کی تلاوت سن کر اس قدر متاثر ہوئے کفار، کیونکہ اس صورت کا جلال، جمال، مفہوم، معنا، فصاحت و بلاغت، وہ حیران کے حیران رہ گئے اور سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایسا کلام تو سنا ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کافی مرتبہ بتایا کہ ترجمے میں نا وہ بات نظر نہیں آتی، فہم ہوتا ہے۔ اس کی میں سادہ سی مثال یوں دوں گا کہ اگر آپ علامہ اقبال کا شکوہ جواب شکوہ، بڑی طاقت ہے نا اس میں، بندہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کیا بات، اس کا ذرا آپ انگلش میں ترجمہ کر دیں، ٹرانسلیشن کر دیں، اس کی وہ خوبی 75% تو ختم ہو جائے گی۔ عیسائیوں کو، انگریزوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ علامہ اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس کی طاقت ہے شعر و شاعری کی، وہ تو نہیں نہ رہے گی۔ یہ ہے تو جو عربی میں ہے نا، عربی میں، اور وہ سمجھتے تھے عربی، تو جو فصاحت و بلاغت، آخرت کا ذکر، سابقہ قوم کی ہلاکت، توحید کے دلائل، تو ان پر تو دہشت آری ہو گئی کہ آخرت آنے والی ہے۔ تو خاص طور پر آخری آیات تو دل ہلا دینے والی تھی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری آیت پر پہنچے، تو میں آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ پھر آپ سجدہ کریں، تو سب نے پھر وہ سجدے کی آیت تھی، سب نے سجدہ کیا۔ تو فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اب تم یعنی کہ باز آ جاؤ دوسروں کو سجدہ کرنے سے، اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو آپ نے سجدہ کیا، تو مشرکین، انسان، جن، کہتے سب نے ان کے ساتھ سجدہ کیا، حتیٰ کہ راشد اتنا تھا بعض نے لوگوں کی پیٹھ پر سجدہ کیا، یعنی کہ وہ آگے تھے نا رکوع کی حالت میں، وہ سجدے میں گئے تو دھڑم، یعنی کہ بے خود نہیں ہو جاتا بندہ، بے حال ہو جاتا، اس حالت میں سجدہ کیا۔ پھر جو ہے نا بعد میں انہیں ہوش آئی تو کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ بات جب مشہور ہوئی کہ مشرکین مکہ نے سجدہ کیا، تو پتہ ہے آپ کو کہ بات جب پہنچے تو کچھ کی کچھ ہو جاتی۔ تو حبشہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ کفار نے نا اسلام قبول کر لی۔ حبشہ میں یہ بات اس طرح پہنچی، سجدہ تو کیا تھا سورہ نجم کی آیات سن کر، لیکن ان کے پاس بات کیسے پہنچی کہ بھی مشرکین مکہ نے سجدہ کیا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے پھر واپسی کی راہ لی کہ بھئی بڑی خوشی کی بات ہے، وطن واپس پہنچے۔ جب ادھر قریب ایک دن کی مسافت پر تھے تو ان کو پتہ چلا کہ بات جھوٹی نکلی، سجدہ تو کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو پھر وہ شش و پنج میں پھنس گئے کہ بھی کیا کریں، یعنی کہ فیصلہ نہ کر پہ واپس جائیں یا پھر مکہ چلے جائیں۔ تو پھر کچھ نے مکہ آنے کو ترجیح دی، لیکن کسی کی پناہ میں، یعنی کہ جیسے وہ پناہ دینے کا رواج نہیں تھا، کافر پناہ دیا کرتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام کو ابو طالب کی پناہ حاصل تھی۔ تو جیسے پیچھے ہم نے بتایا کہ عثمان بن مظعون تھے، ان کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دے رکھی تھی۔ تو اسی طرح کچھ پھر صحابہ کرام پناہ لے کر نہ حبشہ میں داخل ہوئے، کچھ واپس لوٹ گئے۔ تو یہ آج کا واقعہ ہے، انشاءاللہ ادھر ہی سے ہم بات کو شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔